بھائی اس وقت معاملہ تو ایک مقدمے کا پیش ہو رہا ہے. ہندو اور انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جس کے آپ کہتے ہیں یہ قوم کوئی الگ نہیں ہے جی. وہ ٹیپ بدل رہے ہیں اور مجھے پانی پینے کی فرصت مل گئی. ٹھیک ہے لطیف چوئی صاحب ٹھیک ہے. یہ تو رہا اس قوم کے متعلق. ہاں میں عرض کر رہا تھا ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں ایک مقدمہ داخل ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کانگریس یا ہندو یہ نمائندہ ہیں یہاں ہندوستان کے تمام رہنے والوں کے مسلمانوں سمیت. ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمان الگ قوم ہے، الگ ان کی تنظیم ہے مسلم لیگ، ان کا لیڈر الگ ہے، اس کا دعویٰ جو ہے تمہارے دعوے کے مقابل میں ہے. اب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ کس طرح سے یہ الگ ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کہ یہ قومی نہیں ہے اور یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ لوگ اسے کوٹ کیا کرتے تھے. ان سے کہا گیا کہ بہرحال خطہ زمین ایک ملے گا تو اس میں اسلامی مملکت کے قیام کا امکان ہوگا. اس حد تک تو ایسی بات ہے نا کہ جس میں آپ بھی ساتھ دیں، ساتھ نہ دیں تو مخالفت بھی نہ کریں. الفاظ سن لیجئے. کہا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو. ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے. ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی. قوم مسلمان نہیں، سارے انداز کافرانہ ہے. قیادت کی یہ کیفیت ہے کہ خوردبین لگا کر کوئی چھینٹا بھی اس میں اسلام کا نظر نہیں آتا. ان سے کہا کہ ہندوستان سے الگ ایک خطہ زمین جو اگر مل جائے گا اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا تو جیسا کچھ بھی ہے بہرحال اس حالت سے تو وہ بہتر ہوں گے. اس سے تو کوئی تھوڑا سا اطمینان یا خوشی ہونا چاہیے. اعلان ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل افسوس. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی خطہ زمین ہو، اپنی مملکت ہو، وہاں پہنچ کے آپ کوشش کر کے اس میں خود اسلامی حکومت قائم کر دیجئے گا. جواب ملتا تھا کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے
پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر میں نے تاریخ، سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ بات لمبی میں کاہے کروں، وقت بڑھتا گیا۔ قائد اعظم اپنے عزم راسخ اور یقین محکم کی قوتوں کے سہارے قوم کو ساتھ لے کر ان سارے محاذ کا مقابلہ کرتا گیا، تاکہ 1947 کے شروع میں یہ قریباً طے ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، پاکستان کو ایک خطہ زمین مل جائے گا۔ اس زمانے میں 1947 کے اوائل کا ذکر ہے، بلکہ اپریل کا ذکر ہے۔ اب کہیں گنجائش نہیں تھی اس مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اقلیت کے صوبوں میں جا کر اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ ٹونک، مدراس اور پٹنہ کے اجتماعات کی رویداد ان کی اپنی کتاب میں درج ہے، رویداد جماعت اسلامی حصہ پنجم۔ وہاں پہنچ کے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس خواب میں سو رہے ہو؟ اکثریت کے صوبے والوں کو تو بہرحال حکومت مل جائے گی، ان کے بعد یہ ہندو تمہارا کچومر نکال دیں گے، تم کیوں نہیں مخالفت کرتے تقسیم کی؟ ادھر تقسیم کی تفاصیل طے ہو رہی تھی، ادھر یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پٹنہ کے ایک اجلاس میں، تو ان کے ساتھی تھے نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ جی نہیں صاحب، خطہ زمین پہ حکومت قائم ہوتی ہے؟ وہ تو خلا میں ہوتی ہے، عرش اعظم پہ ہوتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تنہا مرد تنہا اور مخالفتوں کا یہ ہجوم ادھر سے بہرحال مذہب کی سطح پہ جواب دینے والا، بہرحال وہ یہی ایک خاکسار اور ایک طلوع اسلام ہوتا گیا۔ اس درمیان میں لغزش کی گھاٹیاں آیا کرتی ہیں عزیزان من، جہاں کمپرومائز کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جو قائد یہ دیکھے کہ مخالفتیں اتنی ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ چلیے کچھ تم ہٹو کچھ ہم بڑھتے ہیں، مابین درمیان میں کسی طرح مفاہمت ہو جاتی ہے۔ درس سننے والے احباب کو تو معلوم ہے، جو میں بار بار کہا کرتا ہوں، کہ حق اور باطل کے اندر مفاہمت کسی شکل میں ہو نہیں سکتی۔ حق یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں، باطل ہے کہ 2 اور 2 6 ہیں۔ اب وہ اپنی ضد پہ، یہ اپنی ضد پہ جسے کہا جاتا ہے، مفاہمت کرانے والے کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی، صاحب منہ مانگے سے تو موت بھی نہیں ملتی، کچھ تم بڑھو کچھ وہ پیچھے ہٹتا ہے، صلح کر لو اس پہ کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 اور 2 4 کہتا تھا، یہ 5 مان لے تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا، اور جو وہ 6 کہتا تھا وہ 5 مان لے تو اس کی شک پھر بھی کامیابی ہو گئی۔ یہ کوششیں پھر کی گئیں، جنہوں کو خریدنے کی کوششیں کی گئیں، جنہوں کو ڈرایا گیا اس معاملے میں، کہا یہ گیا کہ کچھ مفاہمت کر لو، کس انداز کا ڈرانا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے ماتحت ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز تھی، اور جناح تو اس کا سخت مخالف تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ہندو قوم کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے۔ انگلستان کے وزیر اعظم اس زمانے کے لارڈ ریمزے میک ڈونلڈ، انہوں نے قائد اعظم کو بلایا
کہ کچھ تھوڑا سا لالچ دے کے